بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی حد میں سفارش کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے ہمارے آج کی حدیث کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود، اور باب ہے حدود میں سفارش کا 3610ویں حدیث کتاب میں، اور پہلی ہے باب میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطبه ثم قال انما اهلك الذين قبلهم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء اور 54واں باب ہے، 3475ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید آپ کو 7 مقامات پر ملے گی۔ صحیح مسلم میں 2 جگہ پر ہے، سنن ترمذی میں 1 جگہ پر ہے، سنن ابی داؤد میں 2 جگہ پر ہے، سنن نسائی میں یہ 8 مقامات پر ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ 1 مقام پر ہے۔ تو حدیث سند کے اعتبار سے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش کو مخزومی عورت کی حالت نے پریشان کر دیا جو چوری کی مرتکب ہوئی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس عورت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون بات کرے گا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بہت پیارے ہیں، ان کے سوا آپ کے سامنے کون بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر انہوں نے گزارش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے۔ فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حد کے بارے میں سفارش کرنے کی جرت کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے کہ جب ان میں سے اونچے درجے کا کوئی انسان چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور کوئی نچلے درجے کا انسان چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی چوری کا جرم سرزد ہوتا تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ مخزومی عورت گھروں سے سامان وغیرہ عاریتاً حاصل کرتی اور پھر انکار کر دیتی۔ اس بنا پر آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اس کے عزیز و اقارب سیدنا اسامہ کے پاس آئے اور انہوں نے سفارش کی بات کی۔ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طریقے سے غضبناک ہوئے۔ معزز خاتم حضرات، تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا ہاتھ اس وجہ سے کاٹنے کا حکم نہیں دیا تھا کہ یہ چیزیں عاریتاً لے کر واپس نہیں کرتی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے واقعی چوری کی تھی۔ اب اس حدیث کے بارے میں لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے صرف اتنی گزارش ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ حدیث آج کل کے حالات کے مطابق بولتی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے ہاں یہ سلسلہ موجود ہے یا کہ نہیں، کہ ہمارے ہاں اگر کوئی امیر کبیر اونچے خاندان کا آدمی یا بچہ جرم کر لے تو ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ ہم الیکشن میں، انتخابات میں ووٹ اس آدمی کو دیتے ہیں جو ہمارے مجرم بچے کو چھڑا لے، یہ میرا آدمی، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ زوال کی بہت بڑی وجہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں کسی قسم کی نہ سفارش کی جائے گی، نہ سفارش قبول کی جائے گی، شریعت اس پر سختی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔